أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں انہیں روزی دی جاتی ہے. خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پہ جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں اپنے فضل سے. اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو انہیں ابھی تک ان کے پیچھے سے نہیں ملے، کہ وہ بھی جب آئیں گے تو ان پہ بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کی نعمت اور اللہ کی طرف سے فضل پہ وہ خوش ہوتے ہیں اور اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گزشتہ جمعے کے خطبے میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی کہ شہادت کا مرتبہ
اور شہادت کا مقام اللہ کے ہاں انبیاء اور صدیقین کے بعد مقرر ہوا۔ شہید اس دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے اور وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہادت کا مرتبہ پانا چاہتا ہے۔ شہید اللہ اسے اجازت دیں گے اور وہ 70 افراد کے حق میں اللہ کے دربار میں شفاعت کرے۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے، ڈر سے، اللہ کے ہاں پیشی جواب دہی، اپنے گناہوں پہ ندامت، پشیمانی، وہ آنسو کا قطرہ جو آنکھ سے نکلتا ہے اللہ کو بہت پسند۔ اور دوسرا قطرہ جو شہید کے جسم سے نکلتا ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، پیارا ہے۔ اسی خون آلود حالت میں اللہ شہید کو میدان محشر میں لائے اور اس کے خون سے کستوری جیسی خوشبوئیں نکلی۔ شہید یا تو مفعول کے معنی میں اور معنی یہ ہوگا شہید وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ نے جنت کی گواہی دی۔ یا شہید کا لفظ مشاہدے سے بھی ہو سکتا ہے۔ معنی یوں ہوگا شہید وہ شخص ہے جسے مرنے سے پہلے جنت کا مشاہدہ کروایا۔ یا شہید گواہ کے معنی میں
اور معنی یوں کریں گے کہ شہید وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے جان کی بازی لگا کے اور اپنا جسم کٹوا کے اس بات کی گواہی دی کہ اسلام سچا مذہب۔ جو گواہی ہم اپنے عمل سے نہیں دے سکتے، میرے عمل، آپ کے عمل، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے عمل، کیا ہمارے عمل ایسے ہیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کے اعمال آپ دیکھیں اور مسلمانوں کے اعمال آپ دیکھیں، وہاں ملاوٹ کا تصور نہیں، یہاں ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، وہاں 2 نمبر مال اس کا کوئی تصور نہیں، یہاں جان بچانے والی دوائیاں 2 نمبر ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ہم سے لے لیں، اس پہ عمل پیرا ہو گئے، اگرچہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، نبی پاک کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، دین اسلام کو نہیں مانتے، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک پہ پڑھتے رہتے ہیں، خبروں میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ بیٹے نے جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے باپ کو قتل کر دی، بھائی نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر دیا کہ جائیداد میں حصے دار نہ بنے۔ یہ بھی اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یتیم بھتیجا، بھائی مر گیا، وہ چھوٹے رہ گئے بچے، اول تو انہیں جائیداد سے محروم کر دیا گیا، اور اگر کبھی بٹوارا کیا بھی صحیح تو اچھی جائیداد اپنے نام کر لی اور ناقص ان کے نام کر لی۔ زمینوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ہم شہری لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، دیہاتی لوگ جانتے ہیں، زمینوں میں بھی فرق ہوتا ہے کہ یہ خطہ کیسا ہے، اگلا ٹکڑا کیسا ہے، جانوروں میں بھی فرق ہے، یہ کس قیمت کا ہے، اور یہ ہے یہ بھی بھینس اور ہے وہ بھی بھینس، لیکن چچا جب انصاف کرنے پہ آتا ہے تو ردی مال بھتیجے کے حق میں اور کھرا مال اپنے۔ جس چیز کی گواہی ہم اپنے عمل سے نہیں دے سکتے، شہید کتنا بلند مقام ہے کہ اس نے اسلام کی حقانیت کی گواہی دی ہے جان قربان کر کے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں، اور اس کی عظمت ہے کہ قرآن نے 2 جگہوں پہ ان کی زندگی کا ذکر کیا ہے، دوسرے پارے میں، تیسرے رکوع میں
وہاں لفظ کہے لا تقولو، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، یہ مارے گئے کے لفظوں پہ ذرا غور کیجیے، جو اللہ کی راہ میں گردن قلم ہو گئی، جسم کے پرخچے اڑ گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی اور حیات کا تمہیں شعور ہو۔ یہاں بحثیں ہو رہی، اسی قبر میں زندہ ہیں، اسی جسم کے ساتھ زندہ ہیں، قرآن زندہ کہہ رہا ہے، قرآن زندہ کہہ رہا ہے تو قرآن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے ولیکن لا، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو نہیں۔ میری زندگی دنیاوی ہے، آپ کی زندگی بھی دنیاوی ہے، مجھے آپ کی زندگی کا شعور ہے، آپ کو میری زندگی کا شعور ہے۔ کیا کھانا، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، نیند آتی ہے، چلتے ہیں پھرتے ہیں، رکتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پشیمانی ہوتی ہے، یہ زندگی کا شعور ہے۔ اور شہید کو جو زندگی عطا کی گئی اس کے بارے میں کہا گیا ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو نہیں۔ اور یہاں سورت آل عمران میں آیت نمبر 169 اور 170 میں اس کو کس طرح ادا کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، قتل کیے گئے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ وہاں کہا گیا انہیں مردہ نہ کہو، اور یہاں کیا کہا گیا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو کیا دی جاتی ہے، روزی پاتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ آپ فیصلہ کریں، علمی گفتگو چھوڑ دیں علماء کیا کہتے ہیں، آپ فیصلہ کریں، یہ جو شہید کو روزی دی جاتی ہے کون سی روزی، فیصلہ کرو۔ ہے آپ میں کوئی آدمی جو یہ کہے دنیا والی روزی، یہی گندم، یہی پھل، یہی سبزیاں، یہی گوشت، بولو اگر کوئی ہے تو، دنیا والی روزی ہے؟ دنیا والی روزی کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے ہاں انہیں روزی دی جاتی ہے، دنیا والی تو پھر بولو کون سی، بولو، کرو فیصلہ۔ میں تو کہوں گا تو آپ کہیں گے جی اختلافی بات کر گیا ہے، تم بولو۔ دنیا والی روزی دی جاتی ہے شہید کو، یہی دنیا کے پھل، یہی دنیا کی سبزیاں، یہ دنیا کا گوشت، کوئی پاگل بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ سب کہیں گے روزی ہے آخرت والی، جنت والی۔ بندیالوی کہتا ہے جیو جئی روزی او جئی زندگی، اگر روزی دنیا والی ہے تو زندگی بھی دنیا والی ہے، اسی قبر میں دی جاتی ہے، اور اگر روزی دنیا والی نہیں ہے، اخروی ہے، جنت والی ہے، تو پھر شہید کی جو زندگی ہے وہ بھی جنت۔ یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور لوگوں سے کہنا کہ شہید کو تو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، قرآن نے بن لگایا،
بن بنیا، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، زبان سے کہنا بھی نہیں، یہ قرآن میں ہے۔ پھر یہ کہہ کے لوگوں سے کہا جی قرآن تو کہتا ہے وہ زندہ ہے، ان کو مردہ کہو بھی نہیں۔ اور یہ جو بندیالوی گروپ ہے یہ شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں جی، یہ ان کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، ان کی حیات کے قائل نہیں ہیں، جبکہ قرآن مردہ کہنے سے منع کرتا ہے۔ پھر میں آپ کو مفتی بنانا چاہتا ہوں، آئی تسی فیصلے کرو، آپ کریں فیصلے۔ شہید کا جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، پڑھتے ہیں لوگ، کیا سمجھ کے؟ زندہ سمجھ۔ شہید کا جنازہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد اقدس کو سامنے رکھ کے ایک ایک صحابی کو لایا گیا، ایک ایک شہید صحابی کو لایا گیا۔ میرے نبی نے حضرت حمزہ پہ 70 بار جنازہ پڑھا اور انہیں سید الشہداء کہا گیا کہ میرا چچا سارے شہیدوں کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ شہیدوں کا جنازہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے علماء شہید ہوئے کراچی میں، اور علاقے میں بھی شہید ہوئے علماء، دہشت گردوں کے نے شہید کر دیا۔ شہید تھے نا وہ علماء، بڑے جنازے ہوئے ان کے، لاکھوں کے لوگ ان کے جنازے پر آئے۔ کیا سمجھ کے؟ چار تکبیر، نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر اس زندہ کے۔ بولو، اس ویلے یہ ایتاں ذہن چ نہیں رہندیاں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہو۔ قرآن کہتا ہے جی مردہ نہ کہو، آج تے تم ہی آکھ رہے ہیں دعا واسطے حاضر اس وقت یہ ایت ذہن میں نہیں ہوتی کہ رب نے تو منع کیا ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا، اور میں جنازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں دعا واسطے حاضر شہید کو دفن نہیں کیا جاتا۔ کیا سمجھ؟ زندہ سمجھ، نانا زندہ سمجھ۔ پھر تم سے بڑا ظالم کون ہے جو زندہ بندے کو دفن کر دیتے ہو؟ شہید کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ کیا سمجھ کے؟ زندوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے؟ شہید کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزار لے، دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کیا سمجھ کے؟ میری اور آپ کی بیوی تو کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ 6 مہینے کے لیے سعودی عرب چلے جائیں، پیچھے سے بیوی اور نکاح کر لے، تسی تے آ کے گولی مار دو دوے بندے نو، شہید نو کی سمجھیا جے؟ سارے کام تو آپ میت سمجھ کے کر رہے ہیں، جنازہ پڑا میت سمجھ کے دفن کیا۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بولو یار میں غلط کہہ رہا ہوں، بولو۔ وراثت تقسیم ہوئی، شہید کی بیوی نے آگے، بیوہ نے آگے نکاح کر لیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انہیں مردہ نہ کہو، انہیں میت نہ کہو۔ یہی چیز صحابہ کے ذہن میں آئی۔ سنو اب، جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، یہی چیز صحابہ کے ذہن میں آئی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ ہم سارے معاملے میت سمجھ کے کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے میت نہ کہو، تو اس آیت کا کیا معنی ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں سب حدیثوں میں آیا میرے نبی نے ان آیتوں کی تفسیر بیان کی، اس کے بعد ختم۔ عقلیات کوئی بندہ چلاتا رہتا ہے، عقلی لحاظ سے یہی جسم قتل ہوتا ہے تو پھر یہی زندہ ہوتا ہے۔ نبی پاک کی تفسیر کے مقابلے میں عقل چلاتے ہو، حیف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر۔ صحابہ نے یہی سوال نبی پاک سے کیے، یا رسول اللہ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ قرآن منع کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ سارا سلوک کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بدر اور احد کے شہیدوں کی روحیں جب جنت میں پہنچی انہیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالم میں داخل کیا گیا۔ اس کی مراد اللہ بہتر جانتا، ہمیں کھوج میں نہیں لگنا چاہیے وہ پرندے کس قسم کے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ہم نے مان لی، بس ہم نے دوسری بات نہیں کرنی۔ جنت کی نعمتیں، جنت کے پھل، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں جاؤ جہاں سیر کرنا چاہتے ہو کرو، ساری جنت کھلی ہے۔ آرام کرنا ہو نا تو میرے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان میں آ کے آرام کرنا۔ پھر اللہ نے یہ ساری نعمتیں دے کر ان روحوں سے پوچھا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ بندیالوی کہہ رہا ہے یا بندیالوی نبی پاک کی بات ذکر کر رہا ہے؟ جائیے اپنے علماء سے جا کے پوچھیے، آپ کو کھلی اجازت ہے۔ میں بندیالوی نے یہ حدیث بیان کی ہے، صحیح کی ہے، واقعی حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہی تفسیر آئی ہے۔ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ روحیں کہتی ہیں مولا جنت کی نعمتیں، دلی ہر تمنا اور خواہش پوری، جنت میں اڑ رہی ہیں، سیر کر رہی ہیں، سونے کی قندیلی ہیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ کہیں گے نہیں، کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا۔ جب روحیں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی بار بار کہہ رہی ہیں کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا، تو روحیں کہتی ہیں نریدو، یہ تسی آپ ترجمہ کر دے، مزہ بڑھا۔ میں ترجمہ کروں گا تو کئی لوگ کہیں گے پتہ نہیں اپنے کو ٹھوکی کھلوتا، یہ معنی ہے کہ نہیں؟ کاش کہ آپ خود ترجمہ کرتے۔ نریدو ارادے سے ہے، ارادے سے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم چاہتے ہیں۔ نریدو کا کیا معنی ہوگا؟ ہمارا ارادہ ہے ان تردہ، تردہ رد، لوٹنا، ہم چاہتے ہیں ان تردہ ارواحنا، ارواحنا، ارواحنا کا معنی کرو، ہم چاہتے ہیں کہ تو لوٹا دے ہماری روحوں کو الی اجسادنا، کس کی طرف ہو؟ بولو تو صحیح یار، تم تو کہتے ہیں روحیں یہیں ہوتی ہیں،
انہی جسموں میں ہوتی ہیں. اور صاحب کتاب کیا کہہ رہا ہے؟ جس پہ قرآن اترا ہے وہ کیا تفسیر کر رہے ہیں؟ نرید ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، ہم چاہتے ہیں ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ پھر ہم تیرے رستے میں جہاد کریں. اور اس سے بھی زیادہ عظمتیں پائیں. اللہ کہتے ہیں میری طرف سے یہ بات ہو چکی ہے کہ جن روحوں کو ہم قبض کر لیتے ہیں ان کو قیامت سے پہلے جسموں میں واپس نہیں کرتے. یہ مطالبہ تو تمہارا پورا نہیں ہو سکتا، ہماری طرف سے یہ بات طے ہے. تو روحیں کہتے ہیں مولا ہمارے جو ورثاء ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بہنیں ہیں، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے. تیر چل گئے، تلواریں چل گئیں، کلیجہ نکال لیا گیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنا، ان کے ذہن میں کیا آ رہا ہوگا. یا اللہ ہماری خوشحالی کی خبر تو دنیا میں بھیج. اللہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے. اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتاری، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. وہ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ کس نے تفسیر کی؟ اس کے مقابلے میں عقلی گفتگو. لوگوں کہتے ہیں قتل کون سی چیز ہوتی ہے جی؟ جسم. تو پھر زندہ کیا ہوگا جی؟ جسم. صحابہ نو یہ سمجھ نہیں آئی. صحابہ کہتے یا رسول اللہ قتل تو جسم ہوتا ہے، تو پھر زندگی بھی جسم کو ملنی چاہیے. صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. میرے نبی نے تفسیر کی، وہ میں نے آپ کو سنا دی. حضرت سراقہ بدر میں شہید ہو گئے، غالباً بدر میں. نوجوان تھے. ان کی ماں، انہیں بڑا صدمہ پہنچا. میرا بیٹا نوجوان، وہ میرے نبی کی خدمت میں آئی. یہ بھی بندیالوی حدیث سے پڑھنے لگا ہے. آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا جنت میں ہے یا نہیں؟ پریشان ہے نا، ماں ہے نا، ماں تو ماں ہوتی، پریشان ہے نا. سنو اب میرے نبی کا فرمان، جو اس شہید کی والدہ کو میرے نبی نے جواب میں کہا، اب اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، یہ اتنی آسان عربی ہے، بچہ بھی سمجھ جائے گا. آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتی ہے؟ جنت ایک ہے، ساری جنت ایک جیسی ہے. تو کیا سمجھتی ہے؟ تیرا جو بیٹا ہے نا وہ جنت الفردوس میں ہے. تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. جی اگلی بات بھی سناؤں، بخاری میں جنت الفردوس جنت کا وہ اعلی مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے. اس کے اوپر عرش الہی ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا جب بھی رب سے مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے. تو میرے آقا نے اس عورت کو بیٹے کی جو زندگی بتائی، بیٹے کا جو مقام بتایا، وہ زمین کے نیچے بتایا
یا عرش کے نیچے بتائے. حضرت جابر ان کے والد ہیں عبداللہ. بندیالوی پھر حدیث سے پڑھنے لگا. قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، سیف الملوک نہیں ہیں، فلاں بزرگ نے لکھا اور فلاں کو خواب آیا، نہیں. یہ ان کا ارشاد ہے جن سے سچا اور سچا انسان کائنات میں آج تک آیا ہی کوئی نہیں. کوئی بات آپ کی مبالغے پہ مبنی نہیں ہوتی، ناپ تول کے بولتا ہے میرا نبی. حضرت جابر پریشان ہیں، ان کے والد شہید ہو گئے اود میں. آپ نے فرمایا جابر پریشان ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ والد شہید ہو گئے اور بڑا لمبا چوڑا کنبہ چھوڑ کے گئے، میری ساری بہنیں ہیں، میں اکیلا ہوں، اور میرا والد بہت سارا قرض بھی چھوڑ کے گیا ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، پریشان ہوں. آپ نے فرمایا جابر، رب نے کسی شہید کی روح سے بغیر پردے کے بات نہیں کی، صرف تیرا باپ ہے جس سے رب نے بغیر پردے کے گفتگو کی ہے، بلا حجاب گفتگو کی ہے، اور پوچھا ہے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. تو تیرے باپ نے کہا سالوں کا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان اردہ، وہی آ گیا لفظ ان اردہ، کہ مجھے لوٹا دیا جائے، دنیا کی طرف مجھے لوٹا دیا جائے، میں پھر تیرے رستے میں جہاد کروں، پھر کٹ کے تیرے پاس آؤں، اس سے زیادہ عظمتیں ملیں. اللہ جواب میں کہتے ہیں نہیں، یہ میری طرف سے بات گزر چکی ہے کہ جن کوئی روحیں ہم قبض کر لیتے ہیں ان کی روحوں کو ہم جسموں کی طرف نہیں لوٹاتے. آپ نے فرمایا جابر، اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ ہے شہید کی زندگی، جسم والی زندگی نہیں، بدن والی زندگی نہیں، اس قبر والی زندگی نہیں، روحانی زندگی، عالم برزخ کی زندگی، جنت کی زندگی، جو زندگی کسی اور مومن کو حاصل نہیں. ایک حدیث ہے، عام طور پہ علماء اسے بیان نہیں کرتے، میں اسے بیان کر رہا ہوں. بس میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، انہیں مردہ گمان نہ کرو، مردہ نہ سمجھو، بہت سارا مسئلہ جو ہے نا اس حدیث نے حل کر دیا، اس حدیث نے حل کر دیا. میرے آقا نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتی. کوئی مشکل لفظ نہیں نکل گیا، منقطع ہو جاتی. کیا مطلب؟ عمل کرنا نہیں، ثواب بھی، مر جو گیا. ایک بندہ اس وقت فوت ہو جاتا ہے، اس نے عصر نہیں پڑھنی، تو عصر کی نماز کا ثواب اسے ملے گا؟ اگلے رمضان کے روزے اس نے نہیں رکھنے تو روزوں کے ثواب اسے ملیں گے؟ حج اس نے نہیں کرنی، مر جو گیا. انسان جب مر جاتا ہے مومن بندہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں موت کے وقت. ایک اور حدیث بھی ہے، تھوڑا سا اس کو بھی ساتھ ملا لیتا ہوں. ہاں، 3 عمل اس کے ایسے ہیں
کہ مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے. بندہ مر گیا، 3 عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے. کوئی ایسا علم چھوڑ گیا ينتفع به، جس علم سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، تو مرنے والے کو اس کا کیا ملتا رہتا ہے؟ ثواب. دین پڑھا گیا، شاگرد چھوڑ گیا، قرآن کی تفسیر لکھ گیا، حدیث کی کوئی شرح لکھ گیا، میرے آقا کی سیرت پہ کوئی کتاب لکھ گیا، عظمت صحابہ پہ کوئی تصنیف کر گیا، دین کے کسی حکم کے متعلق کوئی وضاحت لکھ گیا. جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے مرنے والے کو ثواب ہو. او ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ گیا، یدعو لہو، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اس اولاد کی دعا کا اجر ثواب اس مرنے والے کو ملتا ہے. تھوڑا سا ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں، میں بھی جھانکوں، آپ بھی جھانکیں. ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے، جن کے زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب. اللہ ان کے والدین کا یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اس کا سایہ اللہ تا دیر اس بچے پر قائم رکھے. ماں باپ بڑی عظیم نعمت. باپ بندے کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی. راضی ہے تو جنت ہے، ناراض ہے تو جہنم. اور جنت تو رب نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو جنت پاؤ. یہ معنی ہے اس کا، خدمت کرو ماں کی تو جنت ملے گی. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اپنے فوت شدہ بزرگوں کو یاد کرتے ہیں؟ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، سارے جھانکیں. ہر نماز میں، نماز کے بعد ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک تو دعا نماز کے اندر موجود ہے، اس میں جب آپ دعا پڑھا کریں تو فوراً ذہن اپنے ماں باپ کی طرف لے جایا کریں. ربنا اغفر لی ولوالدیّ، ولوالدیّ جب آپ نے پڑھنا ہے تو فوراً ذہن اپنے ماں باپ کی طرف جانا چاہیے، میرے ماں باپ. لیکن ہم اس دعا کو پڑھتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں والدین کا تصور نہیں ہوتا. ہم طوطے کی طرح رٹی رٹائی دعا پڑھ دیتے، ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. کبھی کبھار ان کی قبروں پہ جائیں، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں. قبر پہ جانے کا شریعت نے کوئی دن مقرر نہیں کیا. ذہن میں رکھیں، نہ 10 محرم، نہ شب برات، نہ جمعرات، نہ عرس، کوئی ایام، کوئی راتیں، کوئی دن قبروں کی زیارت کے لیے شریعت نے مقرر. بولو جو بندیالوی کہہ رہا ہے کمزور بات کرنے کا عادی نہیں ہے، نہیں مقرر کی. جو بندہ مقرر کرتا ہے فلاں دن جانا ہے، فلاں رات جانا ہے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بھی نبوت کے مرتبے پر فائز ہوں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں کہ یہ کام فلاں دن کرنا چاہیے، فلاں رات کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے متعلق لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قبروں پہ نہیں جانے دیتے، پروپیگنڈے کا کیا جواب دیا جائے؟ کس پروپیگنڈے کا بندہ جواب دے؟ سننے والوں پر حیف ہے کہ وہ سرگودا میں رہ کے ہر سنی سنائی بات کو وہی سمجھ کے مان لیا کرتے ہیں.
وہ آ کے ہمارے مقتدیوں سے یا میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں سے یا خود مجھ سے آ کے نہیں پوچھتے کہ آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قبروں پہ نہیں جانے دیتے، آپ قبرستان نہیں جانے دیتے۔ قبرستان جانا میرے آقا کی سنت ہے۔ آج بندیالوی کی بات ذہن میں باندھ لو، یہاں لکھ لو، قبرستان تم جاتے رہتے ہو، جنازے پڑھنے جاتے رہتے ہو، قبرستان میں داخل ہوتے ہو جنازہ پڑھنے کے لیے، جب بھی قبرستان میں قدم رکھنا ہے تو قدم رکھتے ہوئے یہ نیت کرنی ہے، میں قبرستان اس لیے آیا ہوں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس طرح آپ کو سنت پر عمل کرنے کا اللہ ثواب دے دے گا۔ جانا تو ویسے بھی ہے، تو مفت میں ثواب مل گیا کہ آقا کی سنت پہ کیا ہو گیا؟ عمل۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ قبرستان کیوں جاؤ؟ چلو بولو۔ کنت نہیتکم من زیارت القبور فزوروها۔ نیا نیا دین آیا تھا، نئی نئی شریعت آئی، ابتدائی مراحل تھے، تم نئے نئے شرک سے نکل کے آئے تھے، تو میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بندہ قبرستان نہ جائے۔ کنت نہیتکم من زیارت القبور، اس لیے منع کیا کہ شرک ہمیشہ قبروں سے پھیلتا ہے، تو منع کر دیا، قبرستان نہیں جانا۔ اب دین ہو گیا پختہ، توحید کی آ گئی سمجھ، شرک کی حقیقت کا پتہ چل گیا، فزوروها۔ اب کیا کرو؟ اب قبرستان جا سکتے ہو، قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ کیوں؟ یہ میں بیان کروں؟ کیوں؟ یہ کوئی اور عالم بیان کرے؟ نہیں، یہ آمنہ کا لال بیان کرے گا، اور جن کو آمنہ کے لال سے سچی محبت ہے وہ اس فرمان کو مانیں گے بھی صحیح۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ وَتُزَاحِدُ مِنَ الدُّنْيَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے۔ کیا یاد آتی؟ وَتُزَاحِدُ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، بے رغبتی پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، بے رغبتی پیدا ہوتی۔ قبرستان جایا کرو، چلتے ہوئے نا، وہ جو قبروں کے سرانے تختیاں لگی ہوئی ہیں نا، انہیں پڑھا کرو۔ کسی تختی پہ آپ کو نام نظر آئے گا اور نیچے لکھا ہوا ہوگا کب فوت ہوا؟ 24 سال کی عمر میں۔ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی جوان بھی کدی مرے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، وہ تختیاں پڑھی کرو۔ 20 سال کی عمر، 22 سال کی عمر، پھر تمہیں قبرستان جاتے ہوئے کچھ قبریں نظر آئیں گی، بہت بڑے عالم کی، شیخ الحدیث تھے، شہر کے بڑے خطیب تھے، پھر آپ کو کچھ قبریں نظر آئیں گی۔ آپ تو سارا شہری لوگ ہیں، شہر کو جانتے ہیں، بڑے تاجر کی، پھر آپ کو قبر نظر آئے گی کہ بڑے سیاستدان کی، کوئی بڑے وکیل کی، بڑے جج کی، وہ سرمایہ دار جس کے کپڑوں پر چونڈی بھر مٹی کوئی ڈال دیتا تو وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج منو مٹی کے نیچے ہیں، وہ تختیاں پڑھا کرو اور عبرت حاصل کیا کرو۔ کوئی آپ کو وہاں پہلوان نظر آئیں گے، یہ بڑا پہلوان تھا، طاقتور اور قوت والا،
پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یہ یہاں آ گئے ہیں تو ایک دن میں نے بھی یہی آنا ہے۔ قبرستان جایا کرو، پھرا کرو قبرستان کے اندر، ان تختیوں کو پڑھا کرو، عبرت حاصل کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ لفظ تو سمجھ ہی نہیں آئے، کیوں قبرستان جانا ہے؟ ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ ان سے دعا نہیں کروانی۔ یہ جو بزرگوں کے مزار ہیں، سونے کے دروازے لگے ہوئے ہیں، سونے کے فانوس لٹک رہے ہیں، سنگ مرمر کے فرش ہیں، اتھے جا کے دنیا تو بے رغبتی پیدا ہونی ہے، بے رغبتی پیدا ہونی ہے۔ عام قبرستان میں جایا کرو جہاں قبریں گری ہوئی ہیں، گڑے پڑے ہوئے ہیں۔ بر مزارے ماں غریباں، نہ گلے نہ بلبلے۔ وہ غریب لوگوں کے مزاروں پہ جایا کرو جہاں کوئی پھول، کوئی پتی، کوئی بلبل، کچھ بھی نہیں۔ عبرت حاصل کیا کرو۔ ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ عام قبرستان میں جایا کرو، پھر اپنے ماں باپ کی قبر پہ چلے جایا کرو۔ عام قبرستان میں جانا ہے، پھر ماں باپ کی قبر پہ بھی جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ ان کے لیے وہاں کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا او صدقۃ جاریہ، کوئی زندگی میں صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کوئی سرا بنا گیا، کوئی کنواں کھدوا گیا، کوئی ہسپتال، کوئی ڈسپنسری، کوئی طالب علموں کو کتابیں دے گیا، قرآن کے نسخے تقسیم کر گیا، صدقۃ جاریہ، بندہ مر جاتا ہے، اس کا ثواب اس کو، وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے، موضوع درمیان میں نہ رہ جائے، شہید کی زندگی بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو۔ میری بات آپ غور سے سننی ہے آپ نے، ان کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع۔ مر گیا، کسی عمل کا ثواب نہیں ملنا۔ وہ 3 عمل میں نے بیان کر دیے۔ کیوں نہیں ملنا؟ اس نے عمل کرنا نہیں، نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، زکوٰۃ دینی نہیں، حج کرنی نہیں، ثواب بھی نہیں ملنا۔ میرے نبی نے فرمایا صرف شہید ہے، صرف شہید ہے کہ وہ شہید ہو گیا، رب کے پاس پہنچ گیا، اس نے دنیا میں کوئی عمل نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ عمرہ، نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل نہیں کرے گا، اور اللہ اس کو سارے عملوں کا ثواب دیتا رہے گا۔ کیا میں نے؟ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے روزے رکھے ہیں، اس نے حج کیا ہے، اس نے زکوٰۃ دی ہے، اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، حالانکہ اس نے نہیں کی۔ شہید جو ہو گیا، لیکن زندوں کی طرح، یہ بات غور سے سننی ہے، جس طرح زندے عمل کرتی ہیں اور ان کو عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے، زندوں کی طرح شہید عمل نہیں کرتا مگر اسے اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے بھی قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہیں انہیں مردہ، اس معنی میں بھی یہ کہا گیا، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو نہیں۔ درس قرآن انشاءاللہ یہ شہادت کا جو موضوع ہے نا، یہ ابھی جاری ہے۔ اسی ضمن میں میں نے کچھ عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرنا۔
اور اسی ضمن میں نے عظمت فاروق اعظم بھی بیان کرا انشاءاللہ، اسی ضمن۔ آپ ذرا جلدی آیا کریں جمعہ پر، تاکہ آپ کو ابتدا سے پتہ چلے کہ آج کیا موضوع شروع ہو رہا ہے، کہاں سے بات ہم نے شروع کی۔ درس قرآن انشاءاللہ آج ہوگا یہیں معاویہ مسجد میں، سورۃ صاد کی آخری آیتوں کا درس ہے۔ آپ اس میں تھوڑی سی تکلیف کیا کریں، سعادت حاصل کیا کریں۔ مغرب سے عشاء 1 گھنٹے کا وقت ہے صرف، آپ یہ وقت نکالا کریں اور اس سعادت سے حصہ آپ لیں، اس میں آپ شامل ہوں۔ ہمارا جامعہ ضیاء العلوم جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کے طالب علم اور عملہ کے لوگ یہ یوم آزادی کے موقع پر ایک پروگرام کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد سیمینار۔ اس دفعہ 14 اگست غالباً جمعے کو آ رہا، لیکن ہم نے یہ پروگرام 12 اگست کو رکھا ہے۔ 12 اگست بدھ کا دن صبح 10 بجے سے 12 بجے تک یہ پاکستان زندہ باد سیمینار، جس میں کچھ شہر کے باقی جماعتوں کے علماء اور کچھ سرکاری جو لوگ ہیں وہ طلباء بھی بیان کریں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور یہ ہمیں جان سے زیادہ پیار ہے، عزتوں سے زیادہ پیار ہے۔ یہ ملک ہے تو ہماری عزت محفوظ، اسی کی 4 دیواری کے اندر ہماری عزت محفوظ، ورنہ دیکھو لیبیا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، وہاں کس طرح انہوں نے اڑا کے رکھ دیا وہاں کے لوگوں کو۔ لیکن ہمارے پاس ایک قوت ہے، ایٹمی قوت ہے، ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس میں جامعہ ضیاء العلوم کے طلباء بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ میں جو لوگ فارغ ہیں، کوئی وقت نکلے تو بدھ کے دن 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک آپ کچھ ٹائم اس پروگرام کے لیے نکالیں اور تھوڑا سا چکر لگائیں اور اس پروگرام کے حسن کو آپ دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔